مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم حضرات، اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے حج اور مقامات حج کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ یہ ایام حج کے بھی ہیں اور قربانی کے بھی ہیں۔ حج تو مخصوص جگہ پر ہوتا ہے، لیکن قربانی سارے عالم میں کی جاتی ہے۔ جب قربانی کے ایام آتے ہیں تو قربانی سب سے بڑی عبادت ہوتی ہے، اور جو قربانی کے ایام ہوتے ہیں اس کے اندر دیگر عبادات کا مقام بھی بڑھ جاتا ہے۔ جو 10 ایام شروع میں ہوتے ہیں قربانی سے پہلے، 9 ایام اور پھر وہ 10واں دن، ان کی بڑی فضیلت احادیث کے اندر آئی ہے۔ قرآن کریم کے اندر بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی ان 10 دنوں کا، والفجر ولیال عشر۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بڑے فضیلت مآب ایام ہوتے ہیں۔ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو وہاں سے لے کر 10 ایام اور پھر اس کے بعد جو ایام تشریق یعنی قربانی کے ایام کہلاتے ہیں، وہ ایام، یہ سب بڑے مبارک اور بڑے مقدس ایام ہوتے ہیں۔ ان کے اندر عبادت کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں اللہ کے نزدیک کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جو دیگر ایام میں زیادہ محبوب ہو، یعنی ان دنوں کی عبادت اللہ کو زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوتی ہے۔ تو ابھی وہ قربانی کے ایام ہمارے سامنے آنے ہی والے ہیں، اور اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ قربانی کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ حضرات کی گوش گزار کی جائے۔ سب سے اول تو یہ جان لینے کی کوشش کرنی چاہیے کہ قربانی کا یہ سلسلہ جو اسلام کے اندر ہے، وہ اسلام ہی میں نہیں بلکہ اسلام سے پہلے دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے دوروں میں بھی تھا۔ بلکہ قرآن سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہی کے زمانے سے قربانی کا سلسلہ جاری ہو گیا تھا۔ اس لیے کہ قرآن حکیم کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر اور ان کی قربانیوں کا تذکرہ آیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قربانی کا سلسلہ حضرت آدم کے دور ہی سے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہمارے باپ ہیں، دنیا انسانیت میں سب سے پہلے اللہ نے انہی کو جنم دیا تھا،
انہی کو دنیا میں سب سے پہلے بھیجا گیا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ جس وقت سے حضرت آدم علیہ السلام ہے اور ان کی شریعت دنیا کے اندر آئی ہے، اسی دور سے اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کا سلسلہ جاری کر دیا تھا۔ اس کے بعد بھی تقریباً ہر شریعت کے اندر اس کا ذکر ملتا ہے۔ تورات پڑھتے ہیں جو آج کی محرف تورات ہے، تو اس کے اندر بے شمار مواقع پر متعدد انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کے دوروں کے بارے میں آتا ہے کہ وہاں قربانی ہوتی تھی۔ کئی انبیاء کا ذکر ملتا ہے، اس کے اندر قربانی ان کے کرنے کا تذکرہ ملتا ہے، ان کے لوگوں اور ان کی امتوں کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ قربانیاں کیا کرتے تھے۔ لیکن اس دور میں قربانی کا سلسلہ ایسا تھا کہ جس آدمی کو قربانی کرنی ہوتی تو وہ جانور کو لا کر ایک قربان گاہ پہ رکھ دیتا تھا، یہ نہیں کہ اپنے اپنے گھروں میں یا جہاں چاہے قربانی دی جائے، بلکہ اس کے لیے مخصوص جگہ مقرر ہوتی تھی۔ اس مخصوص جگہ میں جس کو قربان گاہ کہا جاتا تھا، وہاں لا کر جانور کو رکھ دیا جاتا تھا۔ اور اللہ نے ایک قانون اس وقت میں لاگو کر دیا تھا کہ جس کی قربانی اللہ کے نزدیک مقبول ہوگی، منظور ہوگی، پسندیدہ ہوگی، آسمان سے ایک آگ آئے گی اور اس کے جانور کو جلا کے چلی جائے گی۔ جانور اگر جل کر خاک ہو گیا، مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کی قربانی کو قبول کر لیا۔ اور جب آگ نہ آئے اور جانور یوں ہی پڑا رہے تو مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس کی قربانی اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہوئی۔ یہ سلسلہ ایک طویل زمانے تک تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی ایسا ہی تھا۔ تورات کے اندر مختلف جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے اندر بھی یہ ملتا ہے کہ لوگ لاتے تھے، قربان گاہ پر قربانی کا جانور چھوڑ جاتے تھے اور اللہ کی طرف سے آگ آ کر ان کو جلا دیتی تھی۔ سمجھا جاتا تھا کہ اللہ کے نزدیک وہ مقبول ہے، اور اگر قربان گاہ پر چھوڑنے کے باوجود آگ نہ آئی تو سمجھا جاتا تھا کہ اللہ کے نزدیک اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ یہ سلسلہ طویل زمانے تک چلتا رہا، یہاں تک کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو واقعہ پیش آیا، اس میں یہ صورت جو ہمارے ہاں رائج ہے، یعنی جانور کی قربانی اس طرح دی جاتی ہے کہ جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اور پھر اس کو تقسیم کر دیا جاتا ہے، خود بھی کھایا جاتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں شروع ہوا اور شریعتوں کے اندر بھی لاگو رہا۔ جیسے کہ ابھی میں نے بتایا کہ ایک طویل زمانے تک وہ سلسلہ بھی رہا، بلکہ میں نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بارے میں بھی آتا ہے کہ قربان گاہ پر رکھنے کے بعد آگ آ کے جلاتی تھی، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ حضرت ابراہیم کے بہت بعد کا ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ دونوں سلسلے اللہ کے ہاں جاری تھے، ایک طرف جانور کو قربان کرنے کا اور اس کو تقسیم کرنے کا یا اس کو کھانے کا، اور دوسری طرف وہ سلسلہ کہ آگ آئے اور جلا کے چلی جائے۔ دونوں سلسلے شریعتوں کے اندر لاگو رہے۔ کسی سلسلے میں، کسی شریعت کے اندر اللہ نے اس کو لاگو کیا تو کسی شریعت کے اندر اللہ نے اس کو لاگو کر دیا۔ اور ہماری شریعت کے اندر یہی ہے کہ ہم قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہیں اور اس کے گوشت کو غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں، رشتہ داروں میں تقسیم کرتے ہیں، اور ایک حصہ خود استعمال کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھاپے کے دور میں دعا کی تھی، رب هب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ نے بڑھاپے میں ان کو اولاد عطا فرمائی، ان کا نام اسماعیل رکھا گیا۔
اور جب وہ شیر خارگی کے عالم میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کی والدہ کو لے جا کر مکے کی وادیوں میں چھوڑ دینے کا حکم دیا تھا، جس کا تفصیلی واقعہ اس سے پہلے میں سنا چکا ہوں۔ وہاں پر وہ بڑھتے رہے اور جب 7 برس یا 8 برس اور بعض لوگوں کے مطابق 10 برس یا 13 برس کے ہو گئے، یعنی روایات میں اختلاف ہے، بعض میں ہے کہ 7 برس کے تھے، بعض میں ہے کہ 8 برس کے تھے، بعض میں 10 کا ذکر، بعض میں 13 کا ذکر، 12 نابالغ تھے وہ ابھی۔ قرآن کے الفاظ کے مطابق جب وہ اپنے والد کے ساتھ چلنے پھرنے کام کاج کرنے کے لائق ہو گئے تھے، اور ایسا بچہ 8-10 برس کا ہوتا ہے، تو اس وقت حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خواب کے اندر حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے دن خواب دیکھا، اور وہ 8 ذی الحجہ کی تاریخ تھی، تو 8 ذی الحجہ کو انہوں نے خواب دیکھا اور صبح میں اٹھ کر یہ سمجھا کہ شاید اللہ کا مطلب یہ ہے کہ میں قربانی کروں جانوروں کی، چنانچہ انہوں نے 100 اونٹ اللہ کے لیے قربانی کیے۔ دوسرے دن سوتے ہیں 9 ذی الحجہ کو، یعنی 9 ذی الحجہ کی رات کو، اور اسلام میں رات پہلے آتی ہے دن بعد میں آتا ہے۔ 9 تاریخ کا مطلب رات پہلے آئے گی اور جب صبح ہوگی تو وہ 9 تاریخ ہوگی، اور ہمارے ہاں عرف کے اندر ایسا ہے کہ 9 تاریخ بولیں تو سمجھیں گے 9 تاریخ گزر گئی۔ 9 تاریخ رات جو ہوتی ہے تب سے شروع ہوتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے 8 تاریخ کو خواب دیکھا تھا، اور 8 ذی الحجہ صبح اٹھنے کے بعد قربانی کا جانور اللہ کے لیے قربان کر دیا اور 100 اونٹ قربان کیے۔ پھر رات میں سوئے اور وہ 9 ذی الحجہ کی تاریخ تھی، تو پھر وہی خواب دیکھا کہ ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے۔ انہوں نے یہی سوچا کہ شاید اللہ کا مطلب ہے مزید جانوروں کو قربان کرنا، لہذا صبح اٹھنے کے بعد انہوں نے جو 9 تاریخ تھی ذی الحجہ کی مزید 100 اونٹ قربان کر دی، اور پھر جب رات آئی وہ 10 ذی الحجہ کی، تو پھر انہوں نے وہی خواب دیکھا، تو تب ان کو سمجھ میں یہ آیا کہ اللہ کا مقصد جانوروں کی قربانی کر دینا ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ کا مطلب ہے کہ میں بذات خود اپنے بیٹے کو ذبح کروں۔ بڑی عجیب و غریب آزمائش تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھے اور پھر اس کے بعد بیٹے کو بلا کر کہا کہ بیٹا، میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے، انی اذبحک، میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، کیا رائے ہے تیری؟ فانظر ماذا ترى، کیا رائے ہے تیری، بتا۔ اسماعیل علیہ السلام جو اس وقت میں 8 برس 9 برس 10 برس یا 11 12 کے اندر کے بچے تھے، انہوں نے اپنے والد محترم سے عرض کیا کہ ابا جی افعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس کو پورا کر دیجئے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ مجھے آپ صبر کرنے والے لوگوں میں سے پائیں گے۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ کا حکم آ گیا تھا تو انہوں نے باپ سے بیٹے سے رائے کیوں دریافت کی، اور یہ کیوں کہا فانظر ماذا ترى، دیکھ تیری کیا رائے ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ رائے نہیں مانگی تھی بلکہ بیٹے کا امتحان لیا تھا۔ میں نے بیٹے کو تربیت دے کر توحید پر، اللہ کی محبت پر، اللہ کے عشق پر اس کو تربیت دے کر میں نے پروان چڑھایا، ماحول ان کے لیے قائم کیا تھا، اللہ والا
نظام گھر کا قائم کیا تھا، اللہ والا، اللہ کے گھر کے پاس میں ان کو رکھا اور تربیت دی، اب کیا یہ اس قابل ہو گئے ہیں یا نہیں ہوئے کہ وہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے؟ یہ مقصد تھا۔ اس کے لیے انہوں نے اپنے بیٹے سے یوں کہا، فانظر ماذا ترى، بیٹا دیکھ کیا رائے ہے تیرے؟ آزمانا چاہ رہے تھے کہ اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت کتنی آ گئی، اللہ پر مرنے کا جذبہ کتنا آ گیا۔ یہ مطلب نہیں تھا کہ اگر بیٹا انکار کر دیتا تو وہ اللہ کے حکم پر عمل نہ کرتے، عمل تو ہر صورت میں کرتے، لیکن بچوں کی تربیت بھی ہوتی ہے اور بچوں کی آزمائش بھی ہوتی ہے، ان کے دل کے اندر کے جذبات کو معلوم کرنے کی کوشش بھی ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم نے جب بچے کو یوں تربیت دے کر پروان چڑھایا تھا، وہ چاہ رہے تھے کہ میں اپنے بچے کے ذہن کے اندر کی بات کو پڑھوں کہ وہ کیا ہے۔ بیٹے نے بالکل عین مطابق جو کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سمجھ رہے تھے، عین اسی کے مطابق جواب دیا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا جی آپ وہ کام کر لیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ یہاں پر قابل غور بات یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب کا ذکر کیا تھا بیٹے کے سامنے اور یوں کہا تھا، انی رأیت فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں۔ یہ نہیں کہا مجھے حکم دیا گیا ہے، یہ نہیں کہا مجھے اللہ نے کہا ہے، یہ نہیں کہا کہ میرے اوپر وحی نازل ہوئی ہے، بلکہ ان سب سے ہٹ کر انہوں نے یوں کہا تھا، انی رأیت فی المنام انی اذبحک، میں تو خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ اس پر بیٹے کا جواب یہ ہے، افعل ما تؤمر، ابا جی آپ وہ کام کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ خواب کے ذکر کرنے پر بیٹا جواب میں کہتا ہے جو حکم دیا گیا، یعنی آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اور پیغمبر کا خواب بھی اللہ کی وحی کے درجے میں ہوتا ہے۔ اس لیے بیٹا کہتا ہے افعل ما تؤمر، جو حکم آپ کو دیا گیا ہے اس کے اوپر عمل کر لیجئے۔ اتنا چھوٹا بچہ اس بات کو سمجھ رہا تھا کہ باپ جب میرا اللہ کا پیغمبر ہے تو پیغمبر کا خواب جو ہوتا ہے وہ اللہ کی وحی ہوتا ہے اور جو اس کے اندر کہا جاتا ہے وہ حکم کے درجے میں ہوتا ہے۔ اتنی بات چھوٹے سے بچے نے سمجھ لی تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کے اندر کتنا فہم پیدا ہو گیا تھا اور نبوت والے مسائل سے کتنی آگہی ہو گئی۔ بہرحال جب بیٹے نے کہا، باپ خوش ہو گئے، وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ بیٹے کی زبان سے ایسے ہی الفاظ نکلے جیسے میں چاہتا ہوں، میں قربان ہو رہا چاہتا ہوں اللہ پر، میں قربان کرنا چاہتا ہوں چیزوں کو اللہ پر، میرا بیٹا بھی ویسے ہی کہے۔ بیٹے نے جب وہی بات کہی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی خوشی ہوئی، انہوں نے اس کے بعد تیاری شروع کر دی۔ تیاری یہ کی کہ ماں سے کہا، یعنی حضرت حاجرہ علیہ السلام سے، کہ ہمیں ایک جگہ کسی ضرورت سے جانا ہے، دعوت میں جانا ہے، بچے کو تیار کر دو، نہلا دینا، صاف کر دینا، اچھے کپڑے پہنا دینا۔ ماں نے اس کے لیے تیاری کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک چھری لے لی اور اپنی آستین کے اندر اس کو چھپایا، اور جب بچہ تیار ہو گیا تو وہاں سے لے کر بچے کو مینا کی طرف جانا شروع کر دیا۔ مکے سے مینا کی طرف چلتے رہے۔ راستے میں شیطان نے آ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی۔ یہاں پر روایات میں اختلافات ہیں، کسی میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی اور کسی میں ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی، اور حقیقت یہ ہے کہ دونوں ہی کو بہکانے کی کوشش کیا ہوگا۔
اسے وہ تو پیغمبروں کو بھی بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے ولیوں کو بھی بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پیغمبر اس کی بات میں نہیں آتے اور اللہ کے ولی اس کے مشن کو ناکام بنانے کی کوشش کر دیتے۔ تو آ کر کہنے لگا کہ پتا ہے آپ کہاں آپ کے والد آپ کو لے کے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا دعوت میں۔ کہا نہیں، دعوت میں نہیں، تم کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ ان کو تو پہلے ہی معلوم تھا مسئلہ، باپ نے رائے لے لی تھی ان سے، ان کے مزاج کو سمجھ لیا تھا، ان کے جذبے کو بھی پڑھ لیا تھا، اسی کے مطابق شیطان کو انہوں نے جواب دیا، ہاں میرے باپ مجھے ذبح کرنے لے جا رہے، اللہ کے لیے تو میں اللہ کے لیے قربان ہونے تیار ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت اسماعیل نے، اور ایک روایت کے مطابق ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر اس کو کنکری پھینک کے مارا، وہ دور ہو گیا اور پھر آیا سامنے اور پھر آ کر بہکانے کے لیے باتیں کرنے لگا۔ انہوں نے پھر اس کے اوپر کنکریاں ماری، پھر ذرا قدم آگے بڑھایا تو وہاں بھی آ کر اسی طرح بہکانے کی کوشش کی۔ ان حضرات نے پھر وہاں پر کنکریاں ماری۔ یہی وہ جگہ ہے جس کو آج جمرات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہر حاجی کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پر جانے کے بعد کنکریاں مارے۔ یہ کنکریوں کا مارنا واجب قرار دیا گیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے عمل کی یادگار، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عمل کی یادگار۔ اللہ کو وہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے ہر حاجی کے لیے اس کو مشروع کر دیا کہ تمہارا حج اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میرے ابراہیم اور میرے اسماعیل کے عمل کی یادگار کو تم دوہرا کر نہیں آ رہے۔ اللہ کو کتنا محبوب ہوا ان کا عمل۔ شیطان کو مارنا شیطان کو بھگانا ہے، شیطان کو بھگانا دراصل اللہ کی محبت میں ہوا ہے۔ یہ اللہ کی محبت والا عمل تھا کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے شیطان کو کنکری ماری۔ یہاں پر سمجھتے چلیے کہ اگر آپ کے سامنے دو حکم آ رہے ہو، ایک حکم اللہ کا آ رہا ہو، اللہ نماز کے لیے کہہ رہے ہو، اور دوسری طرف نفس اندر سے کہہ رہا ہو یا شیطان دماغ کے اندر ڈال رہا ہو کہ ابھی نماز نہیں پڑھنا ہے، بعد میں دیکھا جائے گا، اور کسل سستی غفلت داخل کرنے کی کوشش کر رہا ہو، وہاں پر ہم کو بھی وہی عمل کرنا چاہیے جو ان حضرات نے کیا کہ جیسے کنکری ماری وہاں پر لاہور پڑھو اور شیطان کو دور کرو اور نماز کے لیے چلے آؤ۔ اسی طرح کوئی بھی حکم ہو اللہ کا، اللہ کے رسول علیہ السلام کا، وہاں پر نفس کو اور اسی طرح شیطان کو کچل کر مار کر لاہور پڑھ کر آگے بڑھتے رہنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جب اس طریقے پر انسان آگے بڑھتا ہے اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ تو یہ حضرات کنکریاں مار کر آگے بڑھتے ہیں۔ وہ جمرات آج بھی موجود، بہت لمبا فاصلہ نہیں ہے، تھوڑے فاصلے پر وہ موجود، لیکن یہ نہ سمجھیے کہ اب وہاں شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ وہ تو اس وقت آیا تھا، اس کو مار کے بھگا دیا گیا، وہ اب وہاں نہیں ہے، آپ کے پاس میں ہے۔ وہاں کہاں جائے گا بیچارہ؟ اتنا مارتے ہیں، بعض لوگ تو جوتوں سے بھی مار دیتے ہیں۔ حالانکہ جوتوں سے مارنا سنت نہیں ہے، کنکریاں ہی مارنا چاہیے، اور کنکریاں بھی معمولی چھوٹی، جیسے کہ چھوٹے دانے ہوتے۔ بعض لوگ اتنے بڑے پتھر لے کر مارنے کی کوشش کرتے۔ ارے بھائی آپ اسے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اگر کسی انسان کو لگ گیا تو کیا ہوگا؟ شیطان تو وہاں اب ہے نہیں، وہ تو ان کے عمل کی یادگار ہے۔ وہاں ایسا نہیں کہ شیطان بیٹھا ہو اور آپ اس کو مار کے وہاں سے بھگا رہے ہو، ایسا نہیں ہے، وہ تو وہاں رہے گا ہی نہیں۔ لیکن یہ ان بزرگوں کے اعمال کی، ان بزرگوں کے طرز عمل کی نقل ہے کہ انہوں نے جو کیا وہ تم کر کے آؤ۔
لہذا انہوں نے جو کیا وہی ہم کو کرنا چاہیے. یہی دراصل سنت ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا اور کیسا کیا تھا. بس اسی کو سنت سمجھ کر عمل میں لانا چاہیے. بہرحال بھائیوں آگے بڑھے اور مینا ہی کے ایک مقام پر دونوں حضرات ٹھہر گئے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہاں پر ذبح کروں گا. بیٹے نے کہا کہ میری ایک گزارش ہے اور وہ گزارش یہ ہے کہ میرا کرتا آپ نکال ڈالیں اور اس کو رکھ دیں اور میرے ذبح ہونے کے بعد جب آپ یہاں سے تشریف لے جائیں تو ماں کو دے دینا تاکہ یادگار کے طور پر وہ میرا کرتا رکھے اور اس کو سکون آ جائے. انہوں نے کہا بہت اچھا. کرتا نکال دیا گیا. اس کے بعد لٹایا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو تیز سے تیز تر کر لیا. اسماعیل علیہ السلام نے ابا سے عرض کیا بہتر یہ ہے کہ آپ بھی ذرا اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لے اور مجھے بھی پٹی باندھ دے. کہیں ایسا نہ ہو کہ پدرانہ محبت و شفقت غالب آ جائے اور اللہ کا حکم پورا کرنے میں رکاوٹ پیدا کر دے. اس لیے آپ بھی پٹی باندھ لیں, مجھے بھی پٹی باندھ لیں. چنانچہ پٹی باندھ لی گئی اور پھر جو ہے الٹا لٹا دیا گیا تاکہ آمنا سامنا نہ ہو. قرآن کے الفاظ کے مطابق وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ, جبین کہتے پیشانی, پیشانی کے بل ان کو لٹا دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے سے ذبح کرنا چاہ رہے تھے, سامنے سے نہیں. سامنے سے ذبح کرنا ہوتا ہے تو چت لٹایا جاتا ہے, لیکن قرآن کے الفاظ ہیں اور اسی طرح روایات کے اندر موجود ہے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ کہ ان کو جبین کے بل یعنی پیشانی کے بل لٹایا گیا. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے چھری اٹھائی اور چلا ڈالی. ذرا اندازہ کرو بھائیو, ایک باپ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلائے تو یہ کتنا بڑا عمل ہے, حیرت ناک عمل ہے, عجیب و غریب عمل ہے. اور صرف اللہ کی محبت میں انہوں نے ایسا کر دیا تھا. اس لیے کہ ساری کائنات اللہ کی, بیٹا دیا ہے تو اللہ نے دیا ہے, بیٹی عطا کی ہے تو وہ اللہ نے عطا کی ہے, زمین و آسمان کو بنایا ہے تو اسی اللہ نے بنایا ہے, جانوروں کو پیدا کیا ہے تو اسی نے پیدا کیا ہے, ساری چیزیں اسی کی عطا کردہ. اگر وہ کہے کہ یہ چیز میری, مجھے دے دو, تو اگر یہاں کوئی رکاوٹ بنتا ہے تو وہ اللہ کا نافرمان بنتا ہے. اللہ اپنی چیز مانگے, بیٹا اسی کا, بیٹی اسی کی, ہر چیز اسی کی. وہ اگر کسی چیز کو مانگے اس کو دے دینا واجب اور ضروری ہوتا ہے. یہاں پر اسی کی آزمائش ہو رہی تھی کہ اللہ کے خلیل, اللہ کے حبیب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر اللہ کی محبت کا کیا عالم ہے. بیٹے کو ذبح کر ڈالا. بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چھری تیز سے تیز تر کر کے اس کے اوپر چلانی شروع کر ڈالی, لیکن دوسری طرف یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ چھری باوجود تیز ہونے کے کاٹنے کے لیے تیار نہیں. بار بار کاٹتے ہیں, بار بار کاٹتے ہیں, پھر تھوڑی دیر میں اس کو تیز کرتے ہیں زمین کے اوپر, لیکن جائے پھر اس کے باوجود چلاتے ہیں تو وہ کاٹنے کے لیے تیار نہیں ہوگی. 2 بار ہوا ایسا, 3 بار ہوا. ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر چھری پر غصہ کیا. روایات میں آتا ہے کہ ان کو چھری پر غصہ آ گیا اور انہوں نے زور سے پھینک دیا اور پھینک کر چھری سے خطاب کرتے ہوئے کہا ارے چھری, روزانہ تو کاٹتی ہے, جب میں چیزوں کو کاٹتا ہوں میرے گھر میں تو چلتی ہے, جب روزانہ تجھے چلایا جاتا ہے ہر چیز کاٹتی ہے, لیکن میں آج اللہ کے حکم کے مطابق تجھے میرے بیٹے کو کاٹنے کے لیے چلاتا ہوں تو کاٹتی کیوں نہیں.
یہ غصہ یہ بھی اللہ کے لیے تھا، یہ غضب للہ ہے، اللہ کے لیے غضب، اللہ کے لیے غصہ ابراہیم علیہ السلام کو آ رہا ہے۔ ایک غصہ نفس کے لیے ہوتا ہے، ایک غصہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، ایک غصہ اپنے نفس کی تسکین کے لیے ہوتا ہے، اور یہ کہ اس لیے ہوتا ہے کہ کوئی اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہو، اللہ کے حکم میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہو، اللہ کے حکم میں خلل آ رہا ہو، وہاں پر ان خلل ڈالنے والوں پر ایک آدمی اس لیے غصہ کرتا ہے، اللہ کا حکم چھوٹ رہا ہے، اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے، اللہ کے حکم میں خلل آ رہا ہے، تو بھائی یہ غصہ اللہ کے لیے غصہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں کیا، کبھی اپنی ذات کے لیے غصہ کبھی نہیں آیا اللہ کے نبی علیہ السلام کو، لیکن جہاں پر اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہوتا وہاں اللہ کے نبی علیہ السلام غصے میں آ جایا کرتے۔ تو یہ حضرت ابراہیم کا غصہ بھی اللہ کے لیے غصہ تھا۔ جو ہی انہوں نے غصے کی زبان میں چھری کو یہ خطاب کیا، اللہ تعالیٰ نے چھری کو بھی زبان عطا فرما دی، اور چھری گویا ہوئی اور کہنے لگی کہ اے ابراہیم خلیل اللہ، ایک طرف آپ اللہ کے خلیل مجھے چلانا چاہتے ہیں اور میرے ذریعے سے بیٹے کی گردن جدا کرنا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف آپ کا رب اور رحمان مجھے حکم دیتا ہے کہ میں نہ چلاؤں۔ رب جلیل کا حکم یہ ہے میں نہ چلاؤں، میں نہ چلوں، بیٹے کی گردن نہ کاٹوں، اور آپ کا حکم یہ ہے کہ میں کاٹوں۔ اے ابراہیم بتائیے آپ کی مانوں یا رب جلیل کی مانوں؟ یہ باتیں ہو ہی رہی تھی، اتنے میں آسمانوں سے اللہ کا فرشتہ ایک دمبا لے کر نازل ہوتا ہے، اور وہ جنت کا دمبا تھا، وہاں سے اس کو لا کر ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پیش کرتا ہے، اور کہتا ہے، اور آواز آتی ہے ابراہیم علیہ السلام کو، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ اے ابراہیم، آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، جو حکم آپ کو دیا گیا تھا آپ نے تو اس کی تکمیل کے اندر اور اس کو پورا کرنے کے لیے جو کچھ بس پڑا وہ سب کچھ کر دیا تھا، آپ نے تو جو کرنا تھا وہ کر دیا، آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، اب اللہ کا جو حکم ہے اس کو پورا کیجیے۔ دمبا پیش کیا جاتا ہے، بچے کو وہاں سے اٹھایا جاتا ہے اور ان کی پٹی کھول دی جاتی ہے، ایک طرف ان کو بٹھا کر جانور کو ذبح کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں بعض روایات میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب ذبح کرنے کے لیے آگے بڑھے تو انہوں نے اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر کہہ کے انہوں نے ذبح کرنے کی کوشش کی، اور پھر اس کے بعد اللہ کے فرشتوں نے ان کے ساتھ میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اسے کہ ایسا منظر دنیا میں کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ دنیا میں سب سے پہلی دفعہ یہ منظر آسمان کے نیچے زمین کے اوپر پیش آیا کہ ایک باپ اللہ کی محبت کے اندر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ اللہ کے فرشتوں نے بھی کہا، جبریل امین علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے کہا، ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کا نام لے لے کر ذبح کرنے کو جا رہے تھے، اس وقت میں فرشتوں نے یہ آواز لگائی، اور یہ چیز آج ہمارے لیے بہت اہم بن گئی کہ جب بھی یہ موقع آتا ہے تو یہ صدا بلند کی جاتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بہرحال اس کے بعد جانور کو ذبح کیا گیا، یہاں سے جانور کو ذبح کر کے اس کی جگہ پر جو ہے
اس کے گوشت کو تقسیم کرنے کا یا اس کو کھانے کا حکم دیا گیا، یہ سلسلہ آیا شریعتوں کے اندر، ایک طرف وہ بھی رہا، بعض شریعتوں میں یہ بھی رہا، اور ہماری شریعت کے اندر اسی کو مشروع کیا گیا جو ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے اندر موجود ہے۔ باقی انشاءاللہ پھر عرض کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔